درود تو پڑھتا ہوں، حضور کی ذات پر محبت سے درود پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، میں وقت نکال کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتا ہوں، پر مجھے خوشبو نہیں آتی۔ میں نے یہ روایت پڑھی تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ جیسے بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اس درود کی خوشبو آسمانوں تک جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ایک دوسرے سے یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ خوشبو کیسی ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ فرشتے جب سوال کرتے ہیں، فرشتے ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو ہے، نبی کے غلام جمع ہو کر بیٹھ گئے تھے، پھر انہوں نے آقا کی ذات پر درود پڑھا تھا، یہ درود کی خوشبو آ رہی ہے، یہ درود پاک کی خوشبو ہے۔ معلوم ہوا یہ ایسی خوشبو ہے جو فرشتوں کو مل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو درود سنتے بھی ہیں، حضور تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، جب بندہ درود پڑھتا ہے آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ روایت ملتی ہے پہنچایا جاتا ہے۔ دو روایتیں ملتی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی آپ کا اور میرا درود حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں، آپ اور میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں 10 مرتبہ درود پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے آپ نے میں نے پڑھا نہیں تھا، اللہ نے جیسے عالم ارواح کے اندر روح کو پیدا فرمایا، رب جان گیا تھا کون سی روح میرے نبی پر کتنی مرتبہ درود پڑھے گی۔ پہلی مرتبہ درود پہنچا، پھر ہم درود پڑھتے ہیں، یہ فرشتے بھی ہیں، یہ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے محفل میں تلاش کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جہاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو خوشبو آتی ہے، خوشبو سونگھتے ہوئے محفل میں آ جاتے ہیں، محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں درود پہنچا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر آپ اور میں دیکھیں، آپ اور میں جب نیکی کی طرف آتے ہیں اکیلے آتے ہیں۔ فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو خوشبو آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ فرشتے اپنے دوستوں کو، فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ جگہ میں مل گئی۔ فرشتے آ کر اسی محفل میں اکیلے نہیں آتے، دوسروں فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، سارے جمع ہو کر آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جب بھی نیکی کی طرف چلے دوسروں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، میں بھی جا رہا ہوں میرے ساتھ تو بھی آ، تاکہ فرشتوں کی سنت بھی ادا ہو جائے۔ فرماتے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، آئے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے ہم وہاں جا کر بیٹھے۔ پھر میں روایت پڑھ رہا تھا، روایت کے اندر آتا ہے جہاں ذکر خدا یا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، لوگ جمع ہوتے ہیں، صرف لوگ سننے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں جو آ کر بیٹھتے ہیں، ذکر خدا سنتے بھی ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی سنتے ہیں۔ معلوم ہوا آپ اور میں وہ سنت ادا کر رہے ہیں جو فرشتوں کی سنت۔ معلوم ہوا ذکر خدا سننا بھی چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم آپ اور میں ذکر خدا کریں یا سنیں، اس کی خوشبو ہمیں کیوں نہیں آتی؟ آپ اور میں تھوڑا سا غور کریں، جس بندے نے ساری زندگی حرام کھایا ہو، فرمایا اسے حلال اچھا نہیں لگتا۔ جس نے ساری زندگی میٹھا کھایا ہو، جب کڑوے کی باری آئے تو اسے کھایا نہیں جاتا۔ اس طرح فرمایا یہ ہے نور، نور کی خوشبو اس بندے کو آئے گی جس کے اندر بھی نور ہوگا۔ جس کے اندر فطور ہو تو بعد سے انہیں نور کیسے نظر آئے؟ فرماتے ہیں مفسرین کرام نے خوبصورت واقعات لکھی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں درس قرآن کی محفل دی، وہاں پر بھی یہ واقعہ میں نے سنایا اور آپ تک بھی پہنچا دیتا ہوں۔ آج لوگ لوگوں کی عزت خراب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہ اپنے موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے۔ آپ اور میں غور کریں ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفسرین کرام لکھتے ہیں امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اچھا ان کو حضور کے نام سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، ایک بیٹے کا نام بھی محمد، دوسرے کا نام بھی محمد، پھر بیٹے کا نام محمد، اللہ نے بیٹا دیا اس کا نام محمد، پھر بھی محمد۔ فرمایا اتنا پیار تھا، اللہ نے جس طرح اولاد عطا فرمائی ہر کسی کا نام محمد ہی رکھتے ہیں، اور جس گھر میں محمد نام کا لڑکا ہو اس گھر میں اللہ کی
وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا نام بھی تو یہی ہے اس لیے آیا ہے. رب کہے گا تمہارا نام میرے نبی کے نام پر ہے. فرمایا آج تمہارے گناہ نہیں دیکھتا, نبی کے نام کی برکت سے سب کو معاف کرتا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد. فرماتے ہیں یہ وہ نام ہے. فرمایا جس گھر میں اس نام کا لڑکا ہو اس نام کی برکت نازل ہوگی. فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں حضرت عاصم کا معنی ہوتا ہے بہرا, گونگا ہو جو سنتا نہیں ہے, بہرا کہا جاتا. فرماتے ہیں آپ کا عاصم, حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. فرماتے ہیں آپ کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا, حضور مجھے یہ مسئلہ بتایا. اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی, اس کی ہوا خارج ہوئی, آواز آئی. اللہ کے ولی تھے, ان کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ نے خوبصورت کمال کا ہی جواب دیا. اپنا کان قریب کیا, کہنے لگے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. فرماتے ہیں چاہیے یہ تھا, عورت کو پتہ چل جاتا. میں نے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر فرمایا میری ہوا خارج ہوئی, آواز نکلی, بزرگوں کا بے ادبی کی میں نے. فرماتے ہیں آپ نے اس عورت کی عزت بچانے کے لیے, فرماتے ہیں اسے ذلیل ہونے سے بچانے کے لیے آپ نے سامنے, فرماتے ہیں آپ نے کان قریب کیا. اور ساری زندگی آپ غور کرنا, بندہ ایک دن پردہ رکھ لیتا ہے, دوسرے دن رکھ لیتا ہے, جیسے ہی دشمنی شروع ہوئی سب سے پہلے چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو نے یہ کیا تھا, تو نے یہ کیا تھا, سب باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ کے ولی کا کردار دیکھیں, آج انسان کے کردار سے پتہ چلتا ہے انسان کیسا ہے. فرماتے ہیں اس اللہ کے ولی نے ساری زندگی آپ نے پہلے بن کے گزار دی. فرمایا کوئی یہ نہ جا کر بتا دے, فرمایا وہ آواز سن رہے تھے اور آپ کو بتایا. اس کی عزت برقرار رکھنے کے لیے ساری زندگی آپ نے پہلے بن کر گزاری کہ میں سنتا ہی نہیں ہوں. چلو ٹھیک ہے, عورت گھر چلی گئی تھی, اب بتا دیتے میں سن سکتا ہوں, بولو. جو بھی بندہ آتا کان قریب کرتے, اونچا بولو میں نہیں سنتا, بلکہ سننے والے تھے. یہ نہیں تھا نہیں سن سکتے, سننے کے باوجود کہنے لگے نانا میں نہیں سنتا, کوئی خبر پہنچا دے عورت تک, عورت گھر بیٹھے وہ بھی شرمسار نہ ہو. آج تو ہم سامنے کھڑے کہ میں بڑا سچا ہوں, میں تو حق بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں, میں تو حق بات منہ پہ کہہ دیتا ہوں. کیوں جی؟ پر میں حق بولتا ہوں اس لیے اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا حضور سے زیادہ حق بولنے والا کون تھا؟ حضور نے بھی تو حق بولا ہے, کس کی عزت کا دھجیاں تو نہیں اڑائی, عزت تو برقرار رکھی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور میرے نبی کے غلام حضرت عباس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مسجد نبوی ہے, میرے نبی کے صحابہ موجود ہیں, آپ اس طرح بیان فرما رہے ہیں, درس دے رہے ہیں. فرماتے ہیں سارے صحابہ موجود ہیں, شان مصطفیٰ, شان خدا بیان کر رہے ہیں. اچانک دیکھا میرے نبی کریم خراما چلتے چلتے حضور قریب آئے, حضور مسجد میں پہنچے. حضور نے دیکھا آج میرا غلام کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے. حضور جب مسجد میں آئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ خاموش ہو گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم بھی بیان کرو, میں سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حق ہے, آپ بیان کریں, ہم تو سننے کے لیے, ہم غلام ہیں, آپ آقا ہیں. فرمایا نہیں آپ بیان کریں. آپ نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں بیان کرنے والا؟ یا رسول اللہ میں بیان نہیں کروں گا, آپ بیان فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا 15واں پارہ ہے, سورۃ القاف ہے, آیت نمبر 28 میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. فرمایا محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا, رب نے مجھے حکم دیا ہے. رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ہر جان کو چاہیے, فرمایا ان کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کریں, یعنی محبت کریں, جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. فرمایا ان کا ذکر خیر کرے. آج آپ اور میں دیکھیں جو میرا موضوع تھا, دوستی کن کے ساتھ ہونی چاہیے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہونا چاہیے. آج بندہ موبائل اٹھا لے تو 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, پریشانی نہیں ہوتی. فرمایا اٹھنا بیٹھنا, اس کے بارے میں خوبصورت مفسرین کرام نے روایت پیش کی. حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ بیان فرمائے, ہم سننے کے لیے تیار ہیں. فرمایا محبوب نے اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ نے مجھے حکم دیا. فرمایا اے محبوب جاؤ, یہی جماعت ہے, یہ جماعت سے پیار بھی کرو, محبت بھی کرو.
ان کے ساتھ پیار بھی کرو، ان کے ساتھ شفقت بھی کرو۔ پھر میں نے ہاتھ جوڑے عرض کی یا رسول اللہ اگر محبت کریں پیار کریں ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ان لوگوں کے ساتھ محبت کریں۔ آج بندہ پیسے والوں سے محبت کرتا ہے، کار والوں سے، گاڑی والے، بنگلے والے سے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے فرمایا نبی کے غلام سے محبت کرے، فرمایا جو نبی کی حدیث بھی پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، ان سے محبت بھی کرے، پیار بھی کرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پیار کرنے پھر ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش فرما دے گا، بخش دے گا جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے۔ آپ میں تھوڑا سا غور کریں، آج عالم کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں، مولوی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں، حدیث رسول سننا گوارا نہیں، وقت نہیں ہے، قرآن سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ان کے ساتھ دوستی کرو جن کے ساتھ اللہ نے بھی حکم دیا ہے، رسول اللہ نے بھی حکم دیا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرو، قیامت کا دن ہوگا۔ فرمایا یہی لوگ آئیں گے، فرمایا اللہ بخش دے گا، معافی ہو جائے گی، ہاتھ جوڑیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما میرا بھائی جہنم میں ہے، میرا چاچا جہنم میں ہے، میرا رشتہ دار جہنم میں ہے، میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا، میرا دوست جہنم میں ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرمایا تمہارے اوپر جہنم حرام ہے، غور کرنا، دل کے کانوں سے سننا۔ فرماتے ہیں اللہ حکم دے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، عالم دین، حافظ قرآن، جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، اللہ حکم دے گا جہنم میں جاؤ۔ فرماتے ہیں جیسے جہنم میں قدم رکھیں گے آگ جل رہی ہوگی، آگ کہے گی اے اللہ کے پیارے جہنم سے جلدی باہر چلے جاؤ۔ فرمایا میری آگ جو ہے ختم ہو رہی ہے، آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آگ کہے گی اے اللہ کے ماننے والوں، نبی کے غلاموں باہر نکل جاؤ۔ رب فرمائے گا جہنم میں چلے جاؤ۔ فرمایا تمہارا بھائی جہنم میں، اس کا ہاتھ پکڑو لے آؤ، ان سے دوستی کرو۔ رب کہے گا تمہارا بھائی جہنم میں، ہاتھ پکڑ کے لے آؤ۔ فرمایا تمہارا دوست جہنم میں، ہاتھ پکڑو لے آؤ۔ فرمایا اللہ کا ولی، اللہ کا پیارا، فرماتے ہیں جس نے قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا جہنم میں چلا جائے گا۔ جہنم کی آگ فرمایا انسان کو انسان اور کپڑے کو بھی نہیں جلائے گی، بتا دے گی، آگ کہے گی فرمایا تم تو دنیا میں نہیں جانتے تھے، فرمایا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، میں جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں، یہ آنے والا عام نہیں ہے بلکہ نبی کا غلام ہے۔ آگ کہے گی میں نہیں جلا سکتی، آپ ایسا کریں جلدی سے جہنم سے باہر نکل جائے، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آگ کہے گی فرمایا جب جہنم میں جائیں گی پہلے دوست ہاتھ پکڑیں گے، ہماری دوستیاں بھی ایسی ہیں، فرماتے ہیں دوست ہاتھ پکڑیں کے باہر نکالیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یار تو نے مجھے کیوں نکالا؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، یا اللہ میرا دوست جہنم میں ہے، میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جنت میں جاؤں گا۔ معلوم ہے ان کے ساتھ دوستی ہو۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی آئے، اے علی دوستوں کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرو، ان کے ساتھ دوستیاں کرو۔ حضرت علی نے سنا یا رسول اللہ سب کے ساتھ دوستی کرو؟ فرمایا دوستیاں کرو۔ پھر حضور نے عمل بتایا، پھر رزلٹ چیک کیا، ان کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی جاؤ دوستی کرو۔ حضرت علی چلے گئے، ہر کسی کے ساتھ دوستی، ہر کسی کے ساتھ محبت، دوستیاں بڑھاتے رہے، بہت سارے دوست بنا رہے۔ پھر حضور نے بلایا علی بتاؤ تمہارے دوست ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ ان کو چیک کرو۔ آج چیک نہیں کرتے، سفر کیا 1 گھنٹے کا، قریب بیٹھے بس دوستی ہو گئی، نمبر دیا، نمبر لیا، یہ میرا دوست ہو گیا۔ فرماتے ہیں دوستیاں جن کے ساتھ لگانے کا قرآن نے حکم دیا، ان کے ساتھ دوستی تو دور کی بات ہے، بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دوستیاں لگائی۔ فرمایا جاؤ چیک کرو۔ رب قرآن میں فرماتا ہے یا لیتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے، بندہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوگا۔ فرمایا گہرے دوست جو ہے آج میں نے اپنا موضوع بنایا۔ فرمایا الاخلاء، رب فرماتا ہے گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت سارے دوست بنا لیے، دوستیاں کر لی۔ حضور فرمائیں گے بتاؤ پھر جاؤ اپنے دوستوں کو چیک کرو، رزلٹ بتاؤ مجھے۔ حضرت علی جاتے ہیں دوسرے کو چیک کرتے کرتے واپس آئے۔
हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा नहीं बताओ क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, जो आखिरत के तलबगार थे उन्होंने मुझसे दोस्ती की, जो दुनिया के तलबगार थे मुझसे दोस्ती नहीं की। मालूम हुआ जो आखिरत की फिक्र करने वाले हैं वही उनसे दोस्ती करेंगे जिनके साथ अल्लाह ने हुक्म दिया। फिर फरमाया दोस्ती कितना काम आएगी? हज़रत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए, चेक किए तो एक भी काम नहीं है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ऐसे दोस्त है। हुजूर ने फरमाया याद रखना दोस्त ऐसा होना चाहिए, फरमाया जो आपके साथ कल क़यामत के दिन शफाअत करने वाला। शफाअत तो आलिम करेंगे, हाफ़िज़ करेंगे। हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मेरी आंखों देखो क्या वाक़या है, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो बयान करता। फरमाते हैं ये मामला जो है ना, अगर आप और मैं, एक अलामा साहब बीमार हुए, वो फोत हो गए, तो दूसरे ने कॉल की दूसरों को, यार मुझे ना 30,000 ज़रूरत है, 30,000 होंगे तो फिर इनको दफन कर सकें। बहुत सारे लोगों को कॉल की, किसी ने कॉल उठाई बंद कर दी, किसी ने कॉल ही नहीं उठाई। अलामा साहब कॉल कर गए, ये तो पैसे मांगेंगे ना, इनकी कॉल क्यों सुने? जिनकी दोस्ती का मैंने कुरान से जिक्र किया, नबी से, फरमान से, उनके साथ दोस्तियों का जिक्र कर रहा हूँ। फरमाता उसने कहा यार 25,000 होंगे तो मैं इनको दफन कर सकूँ। एक बंदे ने कॉल उठाई, कहने लगा 10,000 मैं दूंगा और मेरे पास आ जाओ। उसने कहा यार मैं उनके साथ बैठा हूँ, कैसे आ सकता हूँ, भेज दे। उसने कहा ना खुद आओगे तो फिर पहुंचे तो 10,000 मिले मुश्किल के साथ। अगर यही हालात उलमा का होगा तो जहल पैदा होंगे, आलम पैदा नहीं होंगे। कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम दीन नहीं बनाए, जब इल्म खत्म होगा फिर क़यामत आएगी। याद रख लेना, कोई बंदा अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। जो सलूक किया जा रहा है, अभी यहाँ करीब की बात है, मैं गया, उन्होंने कहा हम अलामा साहब का सामान भी नहीं उठाने देंगे। अलामा साहब ने ज़्यादती की है, क्या ज़्यादती की है? ये जो पैसे मिल रहे थे ये हमें देता, खुद क्यों ले रहा? हमारा हक है। मैंने कहा ये तो कब्र आएगी ना पता चल जाएगा, हमारा हक बनता है यहाँ बैठ के आप बयान करना। उसने कहा जी पहले पैसे दें, अलामा साहब का सामान लोग लिया, बाद में जाने देंगे, क्योंकि ये पैसे हमारा हक है। हुकूमत ने कहा ये इमाम का हक है, मुतवल्ली का, कोई इंतजामिया का हक नहीं है। मैं गया, मैंने कहा यार ठीक है, आप लोग जो लेना चाहते हैं मसले को ख़त्म किया। दर्स और सबक ये मिलता है, लोगों के दिल में यही मोहब्बत होगी तो लोग आलिम नहीं बचेंगे, फिर जहल मिंबर पर आ जाएंगे, फिर जो हक नहीं बोलेंगे ना हक बयान करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसे करेंगे, आपको भी गुमराह करेंगे। सुबह में आयत पढ़ रहा था, सूरत तौबा की आयत नंबर 24 मैं दर्स दे रहा था, उसके अंदर यही चीज़ थी। याद रखना, अगर यही चीज़ देखने को मिली, हाँ और बंदे को पैसा मांगे मिल जाएगा, आलिम कोई हाफिज मांगे मुझे ज़रूरत है कि नहीं, लगाने के लिए निकल आएंगे। और ये भी मसला मैं हवाला जात के साथ बयान कर रहा हूँ, फरमाए इमाम का हक कितना है और अगर मांगे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप उठाकर देखें, किताबों का मुताला करें, क्या मस्जिद के अंदर फर्श लगाना ज़्यादा ज़रूरी है या इमाम की मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं, मैंने सामने भी देखा, अपने पीछे भी देखा, 2 इमामों का वाक़या मेरे सामने है, 3 के मैंने पढ़े और देखे, आंखों से सुने, यही सुनने को मिला। अगर आप और मैं हुजूर के, मेरा दिल करते कभी उनके लिए हाथ उठा देने चाहिए, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए हाथ उठा देने चाहिए। फरमाया जो ऐसा नुकसान, ऐसा जुल्म कर रहे हैं जो दीन के बारे से, मेरा हक बनता है, कभी दिल करता है दुआ करूं, या अल्लाह जो तेरे महबूब के वारसों के साथ ऐसा कर रहे हैं उनके वारसों के साथ भी वैसा कर, फिर उन्हें पता चले। और याद रखना ये कितना बड़ा नुकसान है, बुखारी की हदीस है। एक बंदे ने कहा था मुझे इससे शिकवा है, फरमाया अल्लाह ने उसे शरीर करके मारा, बुखारी की हदीस उठाकर पढ़ के देखे, मालूम हुआ ऐसा नुकसान होगा, ऐसी कदर करेंगे, ऐसा एहतराम करेंगे, कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाए, कहेगा इसे डॉक्टर इंजीनियर और काम बना लो। आज एक मजदूर की तनख्वाह 40,000 है, जहाँ इमाम खड़ा किया 12,000। फरमाते कहते हैं ये जो इमाम के पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पैसे? उनको पैसे दिए, 200 को जमा किया, हाथ जोड़े, मैंने कहा यार ठीक है, आप पैसे भी रखे, सब कुछ रखे, इमाम साहब को जाना, यही सुनने को आया। और हुजूर फरमाते हैं, रिवायत अभी पढ़ रहा था, दूसरी बात बयान की, फरमाते हैं एक बंदा आया हुजूर की बारगाह में, काफिर था, निस्बत की बात कर रहा था, मोहब्बत की बात, 2 सेकंड लोगों के साथ लगाना चाहिए। हमारा उठना बैठना कहाँ है और कुरान और हदीस हमें कहाँ बैठने का, दोस्ती करने का हुक्म देगा। फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में काफिर था, मोहब्बत करने लगा, बैठने लगा,
حضور کی دعوت کی. حضور گھر چلے گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دعوت آپ کے لیے. حضور نے کہا میں پہلے دعوت نہیں کھاؤں گا, اگر تو کلمہ پڑھے گا مسلمان ہو جائے گا پھر میں آپ کی دعوت کھاؤں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, دوستی کر لی, حضور کے سامنے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بھی ہو گیا. اس کی دوستی تھی ایک کافر کے ساتھ. یاد رکھنا جب بے نمازی کے ساتھ دوستی ہوگی, زانی کے ساتھ دوستی ہوگی, فرمایا شرابی کے ساتھ دوستی ہوگی, اللہ کے نافرمان کے ساتھ دوستی ہوگی, کل قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ خلا یوم دن بعدون یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بندہ اپنے ہاتھوں کو چک مارے گا, کہے گا کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا, ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. یہ قرآن کی آیات ہے, حضور کا فرمان ہے. جب وہ بندہ مرنے لگا ان کی دوستی تھی کافر کے ساتھ. کافر کہنے لگا حضور کی گستاخی کر پھر میں تمہارا دوست رہوں گا ورنہ نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جا کر حضور کے سامنے گستاخی کی. جب مرا, مفسرین کرام نے لکھا یہ واقعہ قرآن کی آیات تفسیر کے اندر, فرماتا ہے جب مرا نا ہاتھوں کو چک مارا تھا, کہہ رہا تھا ہائے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا, میں ان کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا, کاش کہ میری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی. جتنا گہرا دوست ہے قبر میں ساتھ نہیں جاتا, قبر میں رسول اللہ نے آنا. اگر دین کے وارثوں کے ساتھ یہی سلوک ملنے کا تو ان قریب مسجد ویران ہو جائے. جیسے اب تالے لگ چکے ہیں اور بھی لگیں گے, ویران ہوگی. جو مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا ہے, بہت سارے لوگ وہ یہی نہیں دیکھتے مسجد کے اندر نمازی 20 سے اب 5 آ جائے, ان کا کیا نقصان تھا. اپنے گھر کا سردار بدلنا پتہ چل جائے گا, اپنے گھر کی حکومت دوسرے کے ہاتھ میں دے پتہ چلے گا نا. یہ تو اللہ کے گھر کا نظام ہے, انہوں نے دے دیا. اب بچہ ایک بھی نہیں بچا, 5 بچے ہیں جہاں 100 بچہ پڑھنے والا تھا. بچوں آپ بتائیں دل کے ہاتھ رکھ کے کیا دین کا نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ آپ 5 نمازی بچے بتاؤ مسجد کے اندر دین کا نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ اتنا عرصہ مسجد ویران پڑی رہی, بتاؤ دین کا نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ کبھی بھی. یاد رکھنا ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا, فرمایا جو بھی فیصلہ کرنا قرآن کے مطابق کرو. نبی کے فرمان کے کم از کم گھر کا فیصلہ نہیں, جب یہاں کا فیصلہ آئے یا نبی کے فرمان کے مطابق ہو یا اللہ کے قرآن کے مطابق, تاکہ جانے والے کو بھی پریشانی نہ ہو, آنے والے کو بھی پریشانی نہ ہو. آپ مرضی کے خلاف بولیں گے تو دین کا یہی نقصان ہوگا جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھو کتنے بچے ہیں آج ایک بستی کے اندر 1000 بچہ ہے, غور کریں دین پڑھنے والے کتنے بچے ہیں. آخری بات ختم کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ناراض بھی نہ ہو. ایک بات سننے کو ملی, ایک بچہ 8 گھنٹے پڑھتا ہے, 8 گھنٹے, اور ایک بچہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے. 1 گھنٹہ پڑھنے والا بچہ 8 گھنٹے کے مقابلے میں برابر ہو جائے گا؟ نہیں, زبان سے بولے ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکے گا. پھر آپ کہیں جی وہ فلاں تو ایسے پڑھ رہا تھا, یہ کیوں نہیں پڑھ رہا تھا؟ اور ٹائم دینے کی باری ہے, بچوں کو اتنا ٹائم دیا جائے دین کے لیے. نہیں, دین کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا, بلکہ جب میرے پاس وقت نہیں ہے تو میری اولاد دے کر ان کے بعد دین کے لیے کیسے وقت ہوگا؟ اور ایک بچہ 1 گھنٹہ پڑھ رہا ہے, ایک 8 گھنٹے پڑھ رہا ہے. اور دوسری بات یاد رکھ رہے ہیں, ایک بچے کو ہم ٹائم دے رہے ہیں اور ایک کو ٹائم نہیں دے رہے. ایک بچہ 1 سال میں صرف 80 دن پڑھنے آتا ہے اور ایک بچہ 1 دن میں 8 گھنٹے پڑھتا ہے. سال میں ان کی چھٹیاں نہیں ہیں. ایک بچہ 200 دن سال میں پڑھنے نہیں آتا اور ایک بچہ پورا سال پڑھتا ہے. یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ میرا ذکر نہیں, رب قرآن میں فرماتا ہے ہما یستوی الاعمی والبصیر, آنکھوں والا اور نبینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا ظلمات ولا نور, ظلم کرنے والا ظلم سہنے والا برابر نہیں ہو سکتے. آج مجھے جو سننے کو مل رہا تھا, اس بچے کو یاد نہیں کرایا, وہ بچہ یاد کر کے آیا. میں نے کہا اگر آپ نے دین پڑھا ہوتا تو یہ بات مجھے سننے کو نہیں ملتی. دین کے لیے کبھی بھی, مجھے 5 سال ہو گئے, کسی کا باپ کبھی مسجد میں نہیں آیا میرا بچہ کیا پڑھتا ہے, میرا بچہ پڑھنے آتا ہے, کبھی نہیں آیا. اور کوئی جتنا میں نے پیغام بھیجے والدین کو, یار آج آپ آ جائیں, کوئی والدین نہیں آیا. آپ جب اتنی توجہ دین کی خاطر کریں گے, کوئی آنے والے وقت میں عالم بنے گا؟ کوئی نہیں بنے گا, کوئی بھی عالم نہیں بنے گا. پھر جہل اس منبر پر سردار بنیں گے جو جہلیت پھیلائیں گے, پھر آپ خوشی سے قبول کر لیں گے. وہ کان کے ہاتھ رکھیں گے, ایک دوڑا, ایک اشعار سنائیں گے, آپ کہیں گے واہ واہ, نہ وہ قرآن پڑھیں گے نہ وہ حدیث پڑھیں گے. یہی ماحول آئے گا. اور یاد رکھنا یہ دل کا درد تھا جو بیان کرنا تھا, کیونکہ جس کے اندر دین ہوتا ہے دین کی تکلیف اسے ہوتی ہے. جس نے دین کے لیے بھوکا رہا ہوتا ہے اسے دین کی تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے دین کے لیے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. آپ کبھی بھوکے رہے؟
میرے نبی نے اپنے دین کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرایا تھا. آج ہم نے اپنے بچوں کو ذبح کرایا نہیں. ہمیں کیا خبر دین کے اوپر کتنا خرچ ہوا ہے. آج دیکھیں کہ کتنے لوگ دینداروں کی خدمت کرتے ہیں اور کتنا دین پہ خرچ کرتے ہیں. بلکہ اگر بچے کو کہہ دیا ٹوپی لے کے آ, 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے ہیں, باپ ٹوپی لے کر نہیں دیتا. 2000 کی ورثی ایک دن کہنے کو ملتا ہے, دوسرے دن ورثی لا کے دے دے. اگر اتنی محبت دنیا سے کریں گے تو بچے دنیا دار پیدا ہوں گے, حافظ قرآن پیدا نہیں ہوں گے, دین کے عالم پیدا نہیں ہوں. آپ تلاش کر کے دیکھ لیں, پڑھنے کے لیے جو بچے آتے ہیں ان کا بھی ویڈیو بنائیں, سکول میں جو بچے جاتے ہیں ان کی بھی ویڈیو بنائیں. دیکھیں ان کے کپڑے کتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں اور آنے والوں کے کتنے صاف ستھرے. پتہ چل جائے گا آپ کو دین سے کتنا پیار ہے. یہی دین ہے جو قبر میں کام آئے گا, جو حشر میں کام آئے گا. یہی دیندار ہے. قرآن کی کئی آیات ہیں, ان کے ساتھ دوستی ہوگی, یہ قبر میں بھی چھڑائیں گے, حشر میں بھی چھڑائیں گے, بلکہ دوزخ میں بھی آپ کے لیے آ جائیں گے. نہ وہاں آپ کا والد آئے گا, نہ ماں آئے گی, نہ بھائی آئے گا, نہ دوست آئے گا. قرآن والے آئیں گے, نبی کے فرمان والے آئیں گے, جو آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے ذکر فرمایا, آج کا موضوع ہے ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے, کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. اس بات پر غور و فکر کرنا ہے. اللہ کے قرآن میں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں کیا درس دیا ہے. اور دوسری بات فرمایا ہماری دوستیاں کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. قرآن و حدیث اس بارے میں ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے. آج آپ کو میں نے دیکھنا ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کردار کیسا ہے. دور حاضر کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بیان کیا جائے. جیسے ڈاکٹر مریض کو پرہیز بتاتا ہے, اگر تم پرہیز نہیں کرو گے یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کے فضل و کرم سے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم لوگوں تک وہ چیز پہنچائیں جس وجہ سے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں یا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. ایسی چیز قرآن و حدیث سے بیان کی جائے کہ لوگ نقصان سے بچ جائیں, لوگوں کا جسمانی نقصان بھی نہ ہو, مالی نقصان بھی نہ ہو, لوگوں کا باطن کا نقصان بھی نہ ہو, ذہن کا نقصان بھی نہ ہو. نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں گے تو ان نقصانات سے بچ جائیں گے. کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں ہماری دنیا ہماری آخرت سر ہو جائے. اور آج لوگ قرآن حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے سے کیوں قاصر ہے, کیوں سننے کے لیے وقت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. سب سے پہلے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مفسرین کرام نے یہ روایت لکھی ہے, جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے یا نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے, اس سے خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو ہر بندہ نہیں سن سکتا, یہ خوشبو ہر بندے کے حصے میں نہیں آنے والی. خوش نصیب ہے نصیب والے جن کو اللہ یہ خوشبوئیں عطا فرماتا ہے. اگر میں کسی سے آپ سوال کریں یار میں نے قرآن پڑھا ہے مجھے قرآن کی خوشبو نہیں آ رہی, اگر وہ علم رکھنے والا ہے جواب دے گا قرآن کی خوشبو ہر بندے کو نہیں آتی, وہ اس کا جواب ضرور دے گا. آپ سوال کریں یار میں حدیث رسول سنتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں مجھے کبھی خوشبو نہیں آئی, تو وہ علم رکھنے والا بتائے گا یار حدیث سے خوشبو ضرور آتی ہے.